السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ حسن ماہ گرچہ باہنگام کمال اچھا ہے۔ اس کے ابتدائی 5 شعروں کی شرح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج اس کے 6 شعر سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ عشاق کہتے ہیں بہت سارے عاشقوں کو، یعنی عاشق کی جمع عشاق ہے۔ اور بت جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شعراء حضرات اور غالب خاص طور پر معشوقوں کے لیے یا حسینوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بت صنم بھی کہتے ہیں۔ فیض کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، اور یہ جو دوسرے مصرے میں انہوں نے برہمن کہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برہمن ہمیں نہیں معلوم اب کیا ہوتا ہے ہندوستان میں یا دنیا بھر میں جہاں ہندو برادری رہتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ برہمن بھی ہاتھ دے کر یا کوئی کنڈلی بنا کر قسمت کا حال بتا دیا کرتے ہیں، تو انہوں نے اسی لیے برہمن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی ویسے تو یہ ہندوؤں کی سب سے اعلیٰ ذات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے برہمن کہا تو یہاں ان کا مطلب ہے نجومی یا ہاتھ دیکھنے والا۔ اس شعر میں خواجہ حالی نے جو کچھ اس شعر کے بارے میں کہا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور وہ ہمیں بہت زیادہ یعنی اس کے مطلب سے قریب بھی ان کی بات لگتی ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ عاشق جو ہے وہ معشوق کی تمنا میں ایسا کھویا ہوا ہے کہ اسے دنیا جہان کی کچھ خبر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پنڈت نے جو سال کو اچھا بتاتا ہے اس کے لیے یہی معنی سمجھتا ہے کہ شاید اس سال معشوق عاشقوں پر مہربان ہو جائیں، نہ یہ کہ بھائی جیسے پنڈت کہتے ہیں کہ بھائی اس سال قحط نہیں پڑے گا یا کوئی بیماری نہیں آئے گی یا لڑائیاں وغیرہ نہیں ہوں گی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ پنڈت نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہوگا تو عاشق کا یہ خیال ہے کہ بھائی یہ عاشقوں کے لیے اچھا ہوگا۔ مطلب یہ اس کے نزدیک زمانے کی اچھائی یا برائی یا خوشگواری کا جو پیمانہ ہے، جو اسکیل ہے، جو معیار ہے، وہ صرف ایک ہے کہ عاشقوں کی کون کون سی مرادیں پوری ہوں گی۔ یعنی ایک عاشق صرف جب سوچتا ہے تو اپنے محبوب یا اپنے معشوق کے بارے ہی میں سوچتا ہے، اسے باقی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو برہمن نے کہا کہ بھئی یہ سال اچھا ہے، تو اس نے فوراً اپنا حساب لگایا کہ بھئی اگر یہ سال اچھا ہے تو اس سال جو عاشق ہیں ان کو اپنے معشوقوں سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اگلا، ہم سخن تیشے نے فرحات کو شیریں سے کیا، جس طرح کا بھی ہو کسی میں ہو کمال اچھا ہے۔ ہم سخن کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنے والا، گفتگو کرنے والا۔ اور تیشہ اصل میں ویسے تو تیشہ ایک آلہ ہوتا ہے جس کے پیچھے لکڑی لگی ہوتی ہے اور آگے تیز دھار لوہا ہوتا ہے جس سے کہ پتھر توڑنے کا کام دیا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد جو تیشہ ہے وہ اس سے وہ کہانی بھی جڑی ہوئی ہے شیریں اور فرحات کی، کہ کہا گیا تھا فرحات سے کہ بھئی اگر تمہیں شیریں چاہیے تو تمہیں شیریں مل جائے گی، لیکن پہلے تم اس پہاڑ سے نہر نکال کر لاؤ اور وہ بھی دودھ کی، اور شیریں کے محل تک پہنچاؤ۔ تو فرحات نے تیشے سے وہ پہاڑ کھودنا شروع کیا تھا۔ اب اس کا انجام کیا ہوا یہ ہمارا اس وقت یہاں موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ایک شاعری میں یہ ایک طرح کا استعارہ بن گیا، ایک طرح کی مثال بن گئی کہ جب بھی کسی مشکل کام کا تذکرہ شعراء حضرات کرتے ہیں تو وہ تیشے کو ضرور استعمال کرتے ہیں، اور فرحات اور شیریں کا نام آگے استعمال ہوا ہے تو یہ بھی ایک ایران کی ایک رومانی داستان تھی۔ سچ تھی یا غلط یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں چونکہ شیریں کا نام بھی ہے، فرحات کا بھی ہے اور تیشے کا بھی ہے، تو ہم نے آپ کو مختصراً اس طرح کا بتا دیا۔ کمال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کسی کے ہاتھ میں ہنر ہو،
کوئی سکل ہو اس کے ہاتھ میں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بھئی جو فرہاد تھا اس کو سوائے پتھروں کو توڑنے اور کاٹنے یعنی سنگ تراشی کے سوا اور کیا آتا تھا، اور اسی کی وجہ سے اسے شیریں سے بات چیت کا موقع بھی ملا۔ سنگ تراشی جو تھا وہ یعنی اس کا پیشہ تھا فرہاد کا، اور کہتے یہ ہیں کہ محبت اس لیے شروع ہوئی تھی کہ فرہاد نے ایک ہرن بنایا تھا پتھر کا، جسے شیریں نے دیکھا اور پوچھا کہ بھئی کس نے بنایا، تو کہا یہ فرہاد نے بنایا، اور ان کی ملاقات ہوئی اور پھر محبت ہو گئی۔ وہ لمبی داستان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سنگ تراش کا جو نشان ہے وہ تیشہ ہے، یعنی تیشہ جو ہے وہ فرہاد اور شیریں کے درمیان بات چیت کا ذریعہ بنا۔ تو اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی کمال کسی بھی فن میں حاصل کیا جائے وہ بہرحال اچھا ہوتا ہے۔ تو غالب تو چونکہ ایک عاشق کے نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ بھئی فرہاد اور شیریں کی جو ملاقات ہوئی تھی یا ان کے جو تعلقات بڑھے تھے وہ اس کے سنگ تراشی کی وجہ سے بڑھے تھے۔ تو کہتے ہیں آدمی کو کوئی نہ کوئی فن ضرور حاصل کر لینا چاہیے۔ اب یہ صرف ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ عشق کرنے کے لیے فن حاصل کرنا چاہیے، وہ عشق کو بھی چونکہ ایک اچھا کام سمجھتے ہیں، تو فرماتے یہ ہیں کہ بھئی دنیا میں کوئی بھی اگر آپ کو کام آتا ہے، کسی بھی فن میں آپ کو کمال حاصل ہے، تو وہ بہرحال آپ کے کام ضرور آتا ہے۔ شعر دیکھیے، قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا معال اچھا ہے۔ معال کا مطلب ہوتا ہے، اس کو مال نہ سمجھیے گا، یہ ہے معال۔ معال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انجام یا کسی چیز کا نتیجہ، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، تو اس لیے ہم اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس کام کا انجام اچھا ہو وہ بہرحال اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کام کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ کام ہی کیا جائے، بلکہ کام کسی نتیجے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال یوں پیش کی کہ ایک قطرہ دریا میں مل جائے تو خود دریا بن جاتا ہے، دریا میں مل کر دریا بن جانا نتیجہ ہے، اور ایک قطرے کا دریا بن جانا، اور انجام کی اچھائی کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ اب ہم اس کا شعر نمبر 9 دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں خضر سلطان کو رکھے خالق اکبر، سرسبز شاہ کے باغ میں یہ تازہ نہال اچھا ہے۔ سرسبز کا مطلب ہوتا ہے ہرا بھرا، اور خالق اکبر یعنی سب سے بڑا بنانے والا۔ خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، اور اکبر کہتے ہیں بڑے کو، اور نہال کہتے ہیں بچہ۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے جو اس میں لفظ آیا ہے خضر سلطان، اب اس کو اس کی تھوڑی سی کہانی بھی ہم آپ کو ضرور بتلا دیں تاکہ آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں، اور یہ تکلیف دہ کہانی ہے۔ بہرحال بہادر شاہ ظفر بادشاہ تھے اس وقت جب 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی، ہندوستانیوں نے شروع کی تھی۔ تو ان کا بیٹا تھا شہزادہ مرزا مغل اور شہزادہ مرزا ابو بکر۔ ان دونوں شہزادوں کے ساتھ ان کو دہلی کے باہر گولی سے شہید کر دیا گیا تھا، اور شہادت کے وقت ان کی عمر تھی 36 سال، یعنی خضر سلطان 1831 کے آس پاس پیدا ہوئے ہوں گے۔ تازہ نہال کا مطلب ہے نیا پودا، بھی ہم نے آپ کو بتایا، بچہ تو سمجھ لیجیے، پودے کا بچہ تو نیا پودا کہہ لیجیے۔ تو اس سے خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ غزل جو خضر سلطان تھے ان کی پیدائش پر لکھی گئی تھی، کیونکہ بادشاہ کے باغ کا ذکر بھی ہے۔ تو چونکہ پہلے مصر میں خالق اکبر سے تو لگتا تو ایسا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھے اکبر شاہ ثانی، ان کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت بادشاہ تھے۔ اس سے خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ شعر واقعی خضر سلطان کی پیدائش پر لکھا گیا تھا۔ بہرحال شعر دعائیہ ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بڑا ہے، شہزادہ خضر سلطان کو سرسبز رکھنے کی دعا مانگی ہے اور کہا کہ بھی بادشاہ کے باغ میں یہ نیا پودا بہت اچھا ہے اور خضر جو ہے وہ سرسبز رہے اور نہال رہے اور ہمیشہ تازہ رہے۔ تو اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ شعر میں کوئی فلسفہ تو ہے نہیں، بس ایک طرح کی دعا ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، تو اسی کا کچھ مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس کا مقطع ہے آخری شعر: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ حقیقت کا مطلب ہوتا ہے سچائی، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ غالب جنت کا جو ایک عام تصور ہے کہ بھئی وہاں باغ ہوں گے، نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، البتہ اس قسم کے خیالات دل خوش رکھنے کے لیے بڑے اچھے ہیں۔ تو اس شعر میں مرزا نے جنت کے متعلق صرف عام جو لوگوں کے جو فکر ہے، جو افکار ہے، جو ان کی رائے ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے انہیں دل خوش رکھنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل حسن ماہ گرچہ بہنگام کمال اچھا ہے کا دوسرا حصہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس طرح آج یہ غزل مکمل ہو گئی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے غالب کی کسی اور غزل میں کسی اور موقع پر پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ خدا حافظ۔